الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا مدنی تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظیم المرتبت پر درود اور سلام بھیجنے کے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، آپ کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ بیان کی برکت کے لیے اور اس رمضان المبارک کی برکت کے لیے اس میں کوئی ایک کام بھی کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا اجر عام دنوں کی نسبت کم از کم 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں آپ کے اس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا تو اس کو اللہ پاک اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ وہ 70,000 گنا تک بھی جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا ایک محبت کے ساتھ، اگر آپ اخلاص اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اگر کرم فرمائے تو اس بندے کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا۔ تو باعث برکت میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے نہایت محترم ناظرین، آج میں آپ کو اللہ پاک کی جو وسیع رحمتیں ہیں، اس پاک رب کی وسیع رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے اپنے دامن رحمت کو پھیلائے ہوئے ہے۔ اللہ پاک اپنے جو ماہ رمضان المبارک میں اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اللہ نے اپنے دامن رحمت کو پھیلایا ہوا ہے، اور آپ کے لیے میرے آقا نے اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ پاک ہر روز 60,000 گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو انہی حدیث پاک کے تھرو میں آج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کچھ ایسی احادیث گوش گزار کروں گا جس میں میرے آقا کے ارشاد پاک کے مطابق ہر روز 60,000 گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ والا دن جو ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو سرکار کی احادیث مبارکہ جو میرے رب کی رحمت کی بشارت لے ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ میرا اللہ جو ہے، آپ کا جو رب ہے، جو آپ کا معبود برحق ہے، جو اس کائنات اور ارض و سما کا مالک ہے، وہ آپ کے لیے اپنی دامن رحمت کو کس قدر وسیع کیے ہوئے ہے۔ اور آپ کو اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے رب کی رحمت کو لوٹنے والے بنو تو سبحان اللہ، بے شک میرے رب کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ میرا رب یہ فرماتا ہے کہ بے شک میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ حاوی ہے۔ بس اے کاش کہ ہم اس پاک عزت والے رب ذوالجلال والاکرام، اس رحمت والے پاک پروردگار کی رحمتوں کو لوٹنے والے بنیں۔ اے کاش کہ ہم وہ سمجھنے والے بن جائیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ محبت کس قدر فرماتا ہے۔ ایک ماں اس قدر محبت فرماتی ہے کہ وہ ہماری ایک آہ کو برداشت نہیں کر سکتی، تو میرا اور آپ کا پاک پروردگار تو ہم سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک میں تو وہ ہماری مغفرت اور ہمیں بخشنے کے لیے تو تلا ہوا، وہ تو کہتا ہے کہ میرا دامن جو ہے وسیع ہے، آؤ میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ میری اطاعت کرو، اور آؤ میری مغفرت کو لوٹو، آؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ میرے رب ذوالجلال فرماتا ہے آؤ میری رحمت سے وابستہ ہو جاؤ اور لوٹ لو میری رحمت کو، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں کھاؤ اور پیو، جہاں چاہو رہو۔ آپ کے لیے ہر جگہ وسیع ہے، کھلا ہے میرے رب کا میدان۔ تو اس کے لیے
تو ناظرین میں ابھی آپ کو گوش گزار کرتا ہوں وہ بشارتیں جو میرے آقا نے آپ کے لیے فرمائیں روزہ داروں کے لیے، بالخصوص رمضان المبارک میں اللہ پاک کی عطائیں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائیں میرے آقا نے ہم تک وہ پہنچائیں، میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، لیجیے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک جنبش میں آئے اور کچھ جو الفاظ ترتیب پائے جن کا میں آپ کو مفہوم یا ترجمہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر اپنے شر سے باز آ اور عبرت حاصل کر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک کی رحمتوں پر میں 100 بار قربان جاؤں تو پھر بھی تھوڑا۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ پاک کی تو رحمت ہر وقت ہی جوش میں ہوتی ہے۔ ہم اے کاش کے سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک اپنی مغفرت کے پروانے اپنے بندوں میں تقسیم فرمانے کے لیے ہر وقت اس کا فضل، اس کے کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کھلے رہتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان اور سرور کونین و مکان آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، رحمت عالمیاں جو ہیں، محبوب رحماں جو ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے جہنم سے رہائی کا اللہ کرے کہ ہمیں پروانہ مل جائے۔ میرے مدنی تاجدار اور آپ سب کے اور ہمارے غم گسار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس پاک پروردگار جو خالق کائنات ہے اور ہم سب کا معبود برحق اور یکتا ہے، اس پاک رب کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایک موقع پر میرے آقا مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار دو عالم و مختار، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے۔ سنو غور سے روزے دارو، سنو غور سے اے ایمان والے، اے ایمان والو، میرے اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمانے والو، سنو غور سے میرا اور آپ کا رب کس قدر ہم پہ مہربان ہے، کس قدر اس کی شفقت ہمارے اوپر جو ہے برستی ہے، چھما چھم برستی ہے۔ اے کاش کہ ہم اللہ پاک کی رحمت کو لوٹنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک جو ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ پاک جو ہے اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اور مزید ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اور فرماتے ہیں میرے آقا، اور جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوئے گناہ گاروں کو اللہ پاک نے جہنم سے آزاد فرمایا تھا، ان تمام کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں جہنم سے گناہ گاروں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے، میرا پاک پروردگار فرماتا ہے، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے گروہ ملائکہ، اللہ پاک مخاطب ہو رہا ہے،
اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے کام پورا کر لیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے بار الہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اے روزہ دارو، اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمانے والو، سنو میری سمجھ کے مطابق اللہ پاک اس روئے زمین پہ جتنے مومنین ہیں کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھے گا۔ اس ماہ رمضان کی برکت سے اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہیں رکھے گا۔ اے کاش کہ ہم اللہ پاک کی رحمت کو لینے والے بن جائیں، اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ ہم اے کاش کہ ہمارا نام اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے، روزہ داروں میں شامل ہو جائے، اور پھر ہم اللہ پاک کی ان عنایتوں سے ہم بھی سرفراز ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین جناب راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء محب الغرباء میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عز و جل رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزید جو شب جمعہ اور روز جمعہ ہوتا ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی جو ہوتی ہے، ہر گھڑی، غور سے سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ اس کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے کرے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ عز و جل کی محبت کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اپنی مغفرت سے نوازے، اس رمضان المبارک کے فیوض اور برکات سے نوازے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ پاک کی رحمت کے حقدار ٹھہرے، اس کے کرم سے ٹھہرے، اور ہمیں اللہ پاک اس دنیا میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن محبت اور دامن رحمت سے وابستگی عطا فرمائے، اور اس دنیا کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار میں اپنے عرش عظیم کے سایہ نصیب فرمائے اور آقا کی معیت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں تو آقا کا نام لے کے اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں، اے کاش کہ ہماری لحد میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم آقا کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں۔ اے مومنو، اے میرے بھائیو، اے روزہ دارو، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ بس اپنے سینے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روشناس فرما دو، اپنے سینے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روشناس فرما دو۔ اے کاش کہ ہمیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ کرے کہ ہم ان گناہ گاروں میں شامل ہو جائے جن کی اللہ پاک مغفرت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے، کرم سے، اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے دن نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے پھر لے کر حاضر ہوں گا، خوشخبریاں اللہ پاک کی طرف سے لے کر حاضر ہوں گا کہ میرا اللہ آپ سے اور ہم سے کیسے محبت فرماتا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس طرح کی ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں،
اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔